بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش تھا، کھجور بیچا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک دن ایک حسین و جمیل عورت کھجور خریدنے کے لیے آئی، تو اس نے کہا کہ یہ کھجور صحیح نہیں ہے، بلکہ اچھے والی کھجور میرے گھر پہ رکھی ہیں۔ تو وہ عورت کو گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس عورت کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، تو یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، ان میں سے ایک جہاد کے لیے چلا گیا اور اپنا گھر بار دوسرے اپنے دوست کے سپرد کر دیا۔ ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے اس انصاری سے گوشت منگایا، وہ آدمی گوشت لے کر آیا۔ جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ کو چوم لیا، لیکن چومتے ہی اسے شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا۔ اپنے منہ پہ تماچے مارتا تھا اور سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی کہ میں نے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کیا۔ جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا۔ عورت بولی کہ اللہ ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں شان نزول اس آیت کے متعلق ہوں۔ اب سنیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے اوصاف بیان کیے، اور یہاں پر بھی مزید ایک اور وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے باز رہنے کا عزم کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یہی مقبول توبہ کے شرائط ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس شخص کو معاف کر دیا کیونکہ وہ شرمندہ ہوا اور توبہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ ماجرا سنایا، تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے بے باک نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اے لوگو، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بہت سارے طریقے گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ کافروں کو مہلت دی، پھر بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ بھی فرمائی، گرفت بھی فرمائی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی حرص اور اس کی لذت کی طلب میں انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی مہلتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیں، اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا کیا گیا، مختلف عذاب کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اے لوگو، ان زمین والوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو اور سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یاد رہے کہ عبرت اور نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سفر کرنا اور سیر و تفریح کرنا، اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح رحمت والی جگہ میں جا کر برکت اور رحمت نصیب ہوتی ہے اور نصیحت ملتی ہے۔ جس طرح کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے ساتھ دنیا میں بھی کس طرح راضی تھا اور اب بھی کس طرح راضی ہے کہ دنیا کو اپنے پیاروں کی طرف جھکا دیا، کہ ہر طرف میلہ ہی میلہ لگا ہے، ہر طرف رش رش لگا ہے، زائرین آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے ولی کے وسیلے سے اور ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیا۔ تو عذاب والی جگہ پر بھی جانا چاہیے تاکہ وہاں سے عبرت حاصل ہو، اللہ کا ڈر ملے، خوف خدا دل میں پیدا ہو، اور رحمت والی جگہوں پر بھی جانا چاہیے تاکہ وہاں سے ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں اور ہمیں بھی نصیحت حاصل ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے، لہذا یہ قرآن حق ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت اس کے پہلو کو سامنے رکھا جائے اور اس میں مذکور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والے قوموں کے انجام، قیامت کی سختیاں اور جہنم کے دردناک عذابات کے بارے میں پڑھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسولوں کے دشمن تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو اللہ کے رسولوں کے پیارے تھے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اس میں جب مسلمانوں نے نقصان اٹھایا تو مسلمان بہت غم زدہ ہوئے، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ اس کی وجہ سے بعض کے دل تو سستی کی طرف مائل ہو گئے، یعنی وہ اب جہاد کے لیے تیار ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ معاملہ پیش آیا اس کی وجہ سے تم غم نہ کرو، تم سستی نہ دکھاؤ، پریشان نہ ہو۔ جنگ بدر کی شکست کے باوجود ان کافروں نے ہمت نہیں ہاری اور تم سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، تو تمہیں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے اور کم ہمتی نہیں دکھانی چاہیے۔ لہذا تم ہمت جوان رکھو، اگر تم سچے ایمان والے ہو اللہ پر بھروسہ رکھو، بالآخر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ہر طرف سے فتوحات نصیب ہوئیں، مسلمان ہر طرف سے کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے سنا کہ فلسطین پر جناب کافروں کا قبضہ ختم ہوا اور فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں کے سپرد ہو گئی، کیسر و کسرا پر حملہ ہوا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو بہت ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کی۔ تو پیغام رب العالمین کا یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمت نہ ہارو، سستی نہ دکھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم غالب ضرور آؤ گے۔ تو ایمان کی پختگی اور ایمان کی کامیابی یہ انسان کو مزید تقویت دیتی ہے کہ مسلمان کے پاس یہ نعمت ہے، کافر کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔
کافر زور بازو سے لڑتا ہے، مسلمان اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا ہے، تو جو اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھائے اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں ضرور عطا